بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرکزی مراقبہ ہال سے آن لائن محفل مراقبہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سلسلہ عظیمہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب مراقبے سے پہلے سلسلے کے اراکین سے خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر مراقبہ اور مراقبے کے بعد دعا۔ آج اگست کی 27 تاریخ ہے، تو یہ ایک اچھا حسن اتفاق ہے کہ سلسلہ عظیمہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء کا یوم وصال 27 جنوری ہے، اور اس مناسبت سے سلسلہ عظیمہ کے اراکین ہر ماہ 27 تاریخ کو بابا صاحب کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو 27ویں ہے، اس کا ابھی میں آج ریکال کر رہا تھا کہ یہ کب شروع ہوئی، تو یہ ابا نے سمجھیں کہ 1980 کی بات ہے غالباً، یہ کہ ابا نے یہ سلسلے کے اراکین سے کہا کہ ابا نے خود اہتمام کیا اپنے گھر میں 1D17 میں ہم رہتے تھے ناظم آباد میں اس وقت۔ ابا نے خود اہتمام کیا کہ 27 تاریخ کو کچھ گھر میں ہی کھانا بنا لیا جائے اور فاتحہ خوانی کی جائے، قلندر بابا اولیاء کو ایصال ثواب کیا جائے۔ پھر ابا نے جو مراقبے میں اس وقت ہمارے ہاں لوگ آتے تھے، شریک ہوتے تھے، ان سے کہا۔ پھر اس کے بعد پھر ابا نے اس کو لکھا بھی روحانی ڈائجسٹ میں، پھر اخبار میں بھی لکھا کہ 27ویں کا اہتمام کیا جائے قلندر بابا اولیاء کی کو ایصال ثواب کے لیے۔ تو آج میں سوچ رہا تھا کہ آج 27 تاریخ ہے اور 27 تاریخ کو ہم یہ آن لائن مراقبہ کر رہے ہیں، تو اس کی ایک نسبت 27ویں سے بھی بن گئی ہے بابا صاحب کی۔ تو ماشاءاللہ جو کام ابا نے شروع کرایا تھا 1980 میں، سمجھیں کہ 41 ایئرس ہو گئے ہیں اس کام کو، اور 27ویں کی بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو ہمیشہ، اپنے خاندان کے مرحومین کو، اپنے سلسلے کے بزرگوں کو، خاص طور پہ امام سلسلہ کو ہمیشہ ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر جیسا کہ ابا نے لکھا بھی ہے کہ 27ویں کی بڑی برکتیں دیکھنے میں آئیں ماشاءاللہ۔ جن لوگوں نے 27ویں کا اہتمام کیا، بعد میں ان لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے رزق میں بہت برکت ہوئی، ان کے گھر کے ماحول میں بہت بہتری آئی، اور بہت بڑی اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس 27ویں کو قبول فرمایا، اور اس پہ بہت اللہ کا کرم ہوا۔ تو آج 27ویں بھی ہے، اور اس موقع پہ سلسلہ عظیمہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس، یعنی آج 27 تاریخ کو سلسلہ عظیمہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب اب آپ سے خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر ہم مراقبہ کریں گے، مراقبے کے بعد دعا ہوگی۔ جی ابا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت پیارے چمکتے دمکتے ستاروں، میرے بچوں،
اور چاند کی چاندنی میرے بزرگوں اور تمام وہ لوگ جو میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور بظاہر اول آخر بھی ہیں۔ میری مراد ہمارے نسل کے سربراہ، ہمارے نسل کے پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسری شخصیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی مخلوق سے۔ بتانا مقصود ہے کہ ہم جب اپنا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات جدا محالہ سامنے آتی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہے، ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملتا کہ ہمارا ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ہمارے اماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ یہ ہماری جو نسل ہے یہ آدمی کی نسل کہلاتی ہے۔ یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل عالمین میں پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اچھائی اور برائی کا درس دیا۔ اچھائی اور برائی کا درس نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ جو نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح ہے، اعمال صحیح۔ نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اس میں لازماً کیئر آف اللہ کا ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے اور آدمی پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اب 2 شعبے ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ ایک وہ شعبہ جو اللہ کو پسند ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ انہوں نے ایک ہی بات بتائی کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کی تخلیق میں جو فارمولے رکھے ہیں وہ تقریباً جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر موجود ہیں۔
لیکن ایک مخلوق جس کو قرآن پاک نے آدم کہا ہے، اس کی پوزیشن بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور تخلیق کے جو بھی معاملات ہیں اس میں ایک دوسرے کی لازماً مشابہت رکھی۔ تب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا علم سکھایا۔ یہ بھی ارشاد ہوا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی سی بات اور بڑے سے بڑا مسئلہ الا احصاها، وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی، اس کے پیچھے جو مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ میں خالق ہوں، مجھے پہچاننے کے لیے مخلوق میں کوئی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا اور آدم کو وہ علوم سکھا دیے جو کائنات میں دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں۔ اس میں ساری مخلوق آ گئی، فرشتے بھی آ گئے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، ان کو یہ اچھائی اور برائی دو تصورات کو، دو عمل کو، دو سوچ کو، دو طرز فکر کو بیان کیا ہے۔ ایک کا نام ثواب ہے اور دوسرے کا نام عذاب ہے۔ یعنی ایک وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام پر عمل کرنے والوں کو اپنا دوست کہا ہے۔ اور دوسرا پروگرام وہ ہے جو دوستی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب اچھائی اور برائی کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ایک ایسی شخصیت میں بغاوت کی کہ جو مقربین فرشتے تھے، ان کے استاد تھے، اور اس کی جتنے بھی اعمال ہیں وہ نشانی ہے بغاوت کی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرام ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں بتائے ہیں اور ان پر خود عمل کیا ہے، وہ اس کو ثواب کہہ دیں، خیر کہہ دیں، خیرات کہہ دیں، جو بھی ہے وہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ پسندیدگی پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرامات کا تذکرہ فرمایا، اور ناپسند اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اب یہ مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ایسا
कायनाती प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम ये हमारे सामने आया कि अल्लाह ताला ने ये कायनात इसलिए बनाई कि अल्लाह ताला को पहचानने वाली मखलूक़ात हों। फिर वो तख्लीक़ात का एक अमल शुरू हुआ, तो उन तख्लीक़ात में आदमी को, जिन्नात को, पहाड़ों को अल्लाह ताला ने ये रूम मुंतकिल किए। आदम अलैहिस्सलाम से ये इल्म दूसरी मखलूक़ात को मुंतकिल हुए। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, आपने ये जो मखलूक बनाई है इसमें से फसाद की बू आ रही है, इसमें बगावत के आसार ज़ाहिर होते हैं। ये मखलूक हर वो काम जो आपको नापसंदीदा है उसको पसंद करते हैं, और जो काम आपको नापसंदीदा है उसे नहीं करते। तो फिर अब यहाँ से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, यहाँ वो शैतान का भी है, एक तरफ शैतान हो गया और एक तरफ रहमान की सिफात हो गई। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप, मैं, सारी दुनिया सोचे कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है, अच्छाई को क्यों पसंद किया गया है और बुराई से क्यों रोका गया है। अच्छाई और बुराई दो अलग अलग चीजें नहीं है। अच्छाई और बुराई की तफहीम में जब गौर व फिक्र किया जाता है तो वही काम जो अल्लाह ताला को पसंद है, नेकी है, वो बंदा करता है, और वही काम जो पसंदीदा है लेकिन कानून के मुताबिक नहीं है, अल्लाह ताला उसको ना पसंद करता है। अब इसका जो कुरान पाक में तज़किरा है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो अपनी जिंदगी में एक जर्रा भर अमल करोगे, अगर वो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक है तो खैर है, और अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया वो अज़ाब है। मेरे अजीज दोस्तों, मुख्तसर इस तमीज़ को का बहुत ही मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला ने एक तराजू बनाई है, कसौटी बनाई है। एक काम दो तरह होता है, एक काम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक, पैगम्बरान किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात के मुताबिक अच्छा है, और दूसरा प्रोग्राम बुरा है। मैं दो मिसालों पर ख़त्म करता हूँ। मुझे भूख लग रही है, मैं कहीं गया, वहाँ रोटी पड़ी हुई है, बासी रोटी। वो मैंने घर वाले की इजाज़त के बगैर रोटी बाहर से उठाई, छुपा के बाहर लाया और खाई। ये अच्छाई के खिलाफ है। दूसरा भी आता है,
उसको भी रोटी देखता है, वो भी भूखा है। वो घर वालों से कहता है कि मैं भूखा हूं, ये रोटी खा सकता हूं? लाजमन वो आदमी जब भूख के बारे में सुनेगा तो उसके अपने अंदर भूख के तकाजे सामने आ जाएंगे, उसकी तकलीफ भी सामने आ जाएगी, बेचैनी भी सामने आ जाएगी, वो उसको नहीं करता। अब बताइए रोटी खाने में अच्छाई और बुराई क्या है? किसी की अक्ल से ना हो। पूछ लें हम, पूछे तो सवाब है, इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए। और अगर वो रोटी, सूखी रोटी उसने नहीं दी घर वालों ने, तो अब इसका भी निज़ाम है। तुमने अच्छी रोटी खाई, सूखी रोटी पड़ी और वो तुमने मना कर दिया, तो अब ये मना करने का मतलब ये हुआ ये शैतानत हो गई। इसलिए एक भूखे आदमी का हक है कि खाने पीने वाला आदमी उसकी भूख को रफा करे। और अगर उसने रोटी को मना कर दिया तो जाहिर है ये अल्लाह ताला के निज़ाम के खिलाफ है। इस रोटी की एक मिसाल से आप दुनिया में अगर 100 साल जीते हैं तो अपने 100 साल का मुहासबा कीजिए और देखिए कि आपका ज़मीर आपसे क्या कहता है। क्या ये बात अच्छी बात है कि रोटी मांग बता के खा ली जाए, या अच्छी बात ये है कि चुरा के खा ली जाए? तो अब इसमें अब मैंने जो ये सारा कुछ अर्ज किया, ये तसव्वुफ पे हमारे से बात की। तसव्वुफ में सबसे ज्यादा जोर हुकूकुल्लाह पर दिया जाता है, और हुकूकुल्लाह के बाद जो बहुत ही अहम और ज़रूरी है वो हुकूकुल इबाद है। अगर एक आदमी प्यासा है और आपके पास पानी का इंतज़ाम है, आपने अगर उसको नहीं पिलाया पानी तो आप गुनहगार हो गए। आपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। और अगर आपने पूछे वो रोटी खा ली तो कुछ भी नहीं है, आप भी खुश हो, खिलाने वाला भी खुश, बल्कि खिलाने वाले को अजर मिलेगा। इसलिए उस रोटी खिलाने वाले बंदे ने तमाम पैगंबरों की, फरिश्तों की, अल्लाह ताला की खुशनुदी का काम किया है। सिलसिला दुनिया का प्रोग्राम अगराज़ मक़ासिद आपने पढ़े हैं, बल्कि उनको तो हिस्स याद होना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपको सताया है, आप बदला दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने आपको एक छिटाक चोट लगाई है और आपने उस चोट के मुकाबले में 2 छिटाक वजन जब चपत मार दिया है, तो वो तो है, वो तो उसका गुनाह तो लग जाएगा, लेकिन आप उससे ज्यादा गुनहगार हो। इसलिए शब रोज पर जब हम गौर करते हैं तो हमें एक ही बात नजर आती है कि हमारी जिंदगी में अगर जुरात बनाया जाए तो 99% हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम। गलती कर लो, 1,00,000 दफे गलती करो, माफी मांगो, मैं माफ करूंगा।
हुकूकुल इबाद का जो सरमाया है, ये जो चीज है, जो कुछ है, आपने किसी को गाली दी, आप माफी मांग लिया। उसने आपको गलती की, आपके लिए कोई गाली दी, आप उसे माफ कर दो। अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक आदमी ने गलती की, उसको खमियाजा मिलेगा। दूसरे आदमी ने उस गलती को नजरअंदाज करके, भाई समझ के, अल्लाह के मखलूक समझ के माफ कर दिया, अजर मिलेगा। गुस्से में आदमी तकरीबन आधी अकल तो खो ही बैठता है और बाद में फिर सारी जिंदगी पछताता भी है। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि गुस्सा जो है वो ना करें, और गुस्से में सारी हुकूक, अच्छाई बुराई सब उसमें आ जाती है। आपने माफ कर दिया तो उसकी तरफ से जो गुनाह मिला, अब आपकी तरफ से आपको अजर मिला, उसको गुनाह मिला, आपको अजर मिला, माफ कर दो। ठीक है, अल्लाह माफ करने वाला है, गफूर रहीम है। तो और जहाँ इसका जो कानून है, अगर इसको पढ़ना है, देखना है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर छोटी से छोटी बात, अच्छी बुरी, और हर बुरी से बुरी बात लिख दिए, वजाहत कर दिए, और जिसने भी माफी मांगी उसको माफ कर दिए। सिलसिला अज़ीम का ये पैगाम आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। बहुत ही गुस्से का जो गिराफ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए, अगर हमें कोई कुछ कहे, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको माफ कर देना चाहिए। बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और दूसरी बात ये है कि जब कोई चीज सीखनी होती है और वो कोई इल्म आप चाहते हैं कि उसके अंदरूनी अहवाल भी सामने आए, तो उसका दोहराना होता है। नेकी को जितना दोहराओगे, उतना ही आपके अंदर नेकी का ज़ख़ीरा होता चला जाएगा। बुराई को जितना दोहराओगे, बुराई का ज़ख़ीरा होता चला जाएगा। जहाँ बुराई का ज़ख़ीरा होगा, उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। और जहाँ अच्छाई का तज़किरा होगा, उसकी भी बता दिया, तफसील बता दी, जन्नत होगी, हुरे होंगे, ये होगा, फ्रूट होगा, जो भी कुछ होगा, आराम होगा। तो सिलसिला आज़मिया का बुनियादी फलसफा ये है कि वो बातें इख्तियार करो जो शबो रोज हम करते हैं, और उसमें वो कौन सी बातें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर दें तो हमें अजर मिलेगा, और उसमें वो कौन सी बातें हैं जो हम ना करें जबकि करना आसान है तो उसकी सज़ा मिलेगी। सिलसिले की तालीमात हैं, सिलसिले के अगराज़ व मक़ासिद को पढ़ें, याद करें, हिफ्ज़ करें, और भूल जाएं फिर पढ़ें, तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले ये बात आएगी कि इसने मुझे अगर गाली दी तो क्या हो, मेरा क्या बिगड़ा भाई? बिगड़ा नहीं, अजर मेरा जमा हो गया। भाई चोरी की
चोरी की क्या मिला आपको, चोरी 4 पैसे तो मिल गए, खर्च नहीं जाएंगे। लेकिन वही चीज चोरी के बरखिलाफ उन तरीकों से दें जो अल्लाह रसूल ने तरीके बताए हैं, तो सवाब मिलेगा। और फमन यामल मिस्कादा ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्कादा ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर खैर किए तो उसको रजिस्टर अलग है, एक जर्रे के बराबर अगर आपने शर किया है उसकी किताब अलग है। बस मेरा यही अर्ज करना था। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत अरसा हो गया था आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, आप मुझे याद आते हैं और यकीन कैसे हो कि आप अपने दिल को टटोलें, मैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाऊँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सब दोस्तों को सलाम और दुआ। अल्लाह ताला ने ये एक अज़ाब ही है, जो ये मच्छर वाली जो बीमारी है, सब दुआ करें अल्लाह ताला इस अज़ाब से, इस मुसीबत से हम सबको, हम सब मुसलमानों को और हम सब आदमियों को महफूज रखे। और ये सब ये याद रखिए, कुरान करीम को गौर से पढ़िए, कौमों पर अजाब आता रहा है। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह, जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने उन हालात में उनको अच्छाई का दर्श दिया है। जब इंतहाई दर्जा लोग तकलीफ में होते हैं और उसका कोई इलाज भी नजर नहीं आता। बस जो आपको बुरा लगे, अगर आप माफ कर सके तो ये आपका ज़मीर रोशन होगा। अगर आपने इंतकामी जज्बा रखा तो आपके ज़मीर की रोशनी आपके करीब नहीं आएगी। अल्लाह हम सबको खुश रखे, सिलसिले की तालीमात पर गौर करने की हिदायत दे और असबाक में कोताही ना हो। अगर असबाक में कोताही हो, जिससे सिलसिले के असबाक में कोताही होती है, तो एक बच्चा जो आला से आला स्कूल में दाखिल होता है तो 20 साल में भी वो अलिफ बे जीम उसे लिखनी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सबके लिए दुआ है अल्लाह ताला इस मुसीबत से, मैं तो कहता हूँ इस सज़ा से, अज़ाब से सारी दुनिया को, इसलिए आदम की सब औलाद हम सब आपस में बहन भाई हैं। अब जहाँ तक फिरकों का ताल्लुक है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, फला हैं, वो एक इम्तहान है। अब उसमें जो पास हो जाए, हमें हक नहीं पहुँचता हम किसी को बुरा करें। इसलिए जिस चीज की हम बुराई कर रहे हैं वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। सब बुजुर्गों को बहुत अदब से सलाम, दुआ की दरख्वास्त, बच्चों बच्चियों को सर पर शफकत का हाथ रखें, मेरी तरफ से दुआएं दें। और जितने आज़मी सिलसिले के ख़वातीन और औलाद हैं और जितने आदम की औलाद है, सब हमारे बहन भाई हैं। एक हिंदू मुसलमान हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे हिंदू उसके रिश्तेदार नहीं रहे। उसका अमल उसके साथ है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़र्रा तोड़ा जाता है, खैर का भी और बुराई का भी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत अरसे के बाद
یہ اجتماع ہوا، میں تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ دیکھنا ایلوژن ہے۔ ایک اور بھی آنکھ ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا جو نہیں دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب میری اولاد ہیں اور سب میرے قریب ہیں، اور بلا استثناء میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کی بھلائی چاہتا ہوں۔ بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ سبق میں ناغہ نہ کریں، چلتے پھرتے وضو یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا، شروع میں آپ کا ذہن دھلے گا، خیالات میں پاکیزگی پیدا ہوگی، اور دوسری صورت میں خیالات میں غبار ہوگا، ایلوژن ہوگا، شیطنت ہوگی، برائی ہوگی، اندر میں فساد پیدا ہوگا، دشمنی ہوگی، حسد ہوگی، طمع ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کے تمام انبیاء اور سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے توفیل، انشاءاللہ یہاں بھی فلاح ہے اور مرنے کے بعد بھی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ ضرور سمجھنا ہے کہ آدم کی اولاد سب ہیں۔ اب اس میں سے کچھ اولاد نے برائی کا راستہ اختیار کر لیا، کچھ اولاد نے اچھائی کا راستہ اختیار کر لیا، لیکن بحیثیت شجرے کے ہم سب ایک ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ہندو ہے تو آپ اس سے نفرت کریں، نہیں، نفرت نہیں کرو، اس سے اخلاق سے بات کو کرو تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، آپ کے طرز فکر کو قبول کرے۔ اگر ہم نفرت کریں گے تو کیا کریں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ ہم سب آدم کی اولاد آپس میں بہن بھائی ہیں، اب اس میں سب طرح کے ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، اور اللہ کے معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو باغی بھی ہیں اور اللہ کے فرشتہ بھی ہیں۔ لیکن نسلی اعتبار سے آپ جب بھی تبلیغ کریں گے اچھائی کی تو وہ آدم کو کریں گے، کسی بکری کو، کسی کبوتر کو، کسی اور دیواروں کو آپ تبلیغ نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کی بات سن لیں گے، اس لیے خون ایک ہے، ہم سب آدم و حوا کا خون ہے۔ اب اس میں ظاہر کچھ شیطان صفت ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، لیکن شیطان صفت بھائی کو بھائی سے تو خالی نہیں کر سکتے، اس سے اخلاق سے ملے، اچھی اچھی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ضمیر دیا ہے، جب قبول کر لے گا تو آپ کا بھائی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، یہ آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو محفوظ رکھے، اور آپس میں بھائی چارہ عزت کا بہت خیال کریں، اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے چھوٹے پڑوسیوں سے آپ جناب سے آپ بات کریں، وہ بھی آپ سے آپ جناب بات کریں گے۔ کیا کل کو وہ بھی کوئی غلطی کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہوں، بیٹا یہ دیکھو اچھی بات نہیں، تمہارے ابا تو اتنے اچھے ہیں، یہ دو جملے آپ کے اس کے یہاں اندر یعنی ہلچل مچا دیں۔ اچھا
میرے باپ پہ اور ہو رہا ہے. رشتے داروں کا خیال کرو, آپس میں جو بھی ہو جانے, ہمارا کیا کام ہے بھائی. اپنا اخلاق سدھارو گے تو آپ کے قریب وہی لوگ آئیں گے جو اپنا اخلاق سدھار چکے ہیں یا اپنا اخلاق سدھارنے کی کوشش میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور دوسری کارروائی شروع ہوئی. بہت بہت شکریہ ابا جی. روشن ضمیری, ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا ضمیر روشن ہو, اور روشن ضمیری کا ابا جی نے ایک نسخہ آج جو بتایا ہے وہ اس کو ہمیں سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ کہ ابا نے فرمایا کہ آپ روشن ضمیر بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, لوگوں کو معاف کریں. تو معافی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے ضمیر کو روشنی عطا کرتی ہے. اور ابا جی نے فرمایا کہ اس کے برعکس اگر انتقام کا جذبہ دل میں رکھا جائے تو پھر ضمیر اسے انسان کا متاثر ہوتا ہے اور اس کے یعنی وہ تاریکی کی طرف وہ سفر کرتا ہے. اور یہ کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں, آدم اور حوا کی اولاد ہیں, اور ہمیں لوگوں کا احترام کرنا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت, رنگ و نسل. لوگوں کا احترام کرنا ہے اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. تو بہت اور کئی نکات ہیں, تو اس میں یہ میں گزارش کروں گا کہ جو آج ابا جی نے فرمایا ہے اس پہ, اب آپ کے پاس ریکارڈنگ تو اس کی آ جائے گی, تو اس پہ خود انفرادی طور پہ بھی اس پہ غور کیجیے, اور اس پر مراقبہ ہال میں یا اپنے گھر میں گروپ ڈسکشن کا بھی اہتمام کیجیے اس خطاب پر, کہ اس خطاب کے کتنے نکات بنتے ہیں, اور ان نکات پر باقاعدہ گروپ ڈسکشن ہو اور اعادہ ہوتا رہے جو ابا جی نے باتیں ارشاد فرمائی. چیز لکھی جاتی ہے, ریکارڈ ہو جاتی ہے, وہ زیادہ یاد ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے بچوں کی بھی کام آتی ہے. جی, تو یہ یعنی ابا جی کا منشا یہ ہے کہ آپ اگر اس کو لکھ لیں گے, جو کچھ آپ سن رہے ہیں آپ کے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں ہے, اگر آپ اس کو لکھ بھی لیں گے تو وہ زیادہ کام آئے گی, زیادہ ذہن نشین ہونے میں آسان رہے گی, اور پھر وہ آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی. تو لکھ کے ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہو جاتی ہے, وہ ایک دستاویز بن جاتی ہے, اور وہ ایک زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے وہ چیز. اور تو اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے, اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ ایک تو یہ کہ گروپ ڈسکشن ہو, انفرادی غور و فکر ہو, گروپ ڈسکشن ہو, اور ہر ہمارا جو اس کا سامعین ہے, ناظرین ہیں, ہر ایک اگر اپنے طور پہ اس کے نوٹس لے لے یا لکھ لے تو ان کے لیے انشاءاللہ وہ بہت زیادہ مفید ہوگا. جی ابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب میں اصل میں ذکر جو ہے تو زور سے کرتا نہیں ہوں، وہ منع کرتے ہیں مالی جی. اللہ تعالیٰ آپ اب کیا رہ گیا؟ آپ رہتے ہیں، آپ کرو. یا حی یا قیوم 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 یا
حي یا قیوم یا حی 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 یا قیوم. برابر باش. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم یہاں تیرے ذکر کے لیے، تیرے کلام پاک میں غور فکر کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور یہاں تیرا ذکر کیا. یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں یا اللہ شامل فرما لے. یا اللہ ہم پر کرم فرما. یا اللہ تیری بڑی رحمتیں، بڑی نعمتیں، بہت برکتیں ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا یا اللہ ہمیں بنا. یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے. یا اللہ تو نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یا اللہ ہم پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر شفقت عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما. یا اللہ تو نے ہمیں ایک سلسلہ طریقت سے وابستہ کیا، اپنے دوست سے وابستہ کیا. یا اللہ تیرا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. یا اللہ ہمیں سلسلہ عظیمیہ کے ذریعے اپنے مشن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سلسلہ عظیمیہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سلسلہ عظیمیہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ اس کام کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں صلاحیتیں عطا فرما، ہمیں وسائل عطا فرما اور ہم پر اپنی خاص رحمت اور شفقت ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنے بندے محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء کی یا اللہ مغفرت فرما اور ان کو اپنی بہت زیادہ قربت عطا فرما. یا اللہ اپنے بندے خواجہ شمس الدین عظیمی کی یا اللہ ان پر اپنی بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے مرشد کا، ہمارے والد کا سایہ یا اللہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. یا اللہ تیرے بندے محمد عظیم برقیہ نے، تیرے بندے خواجہ شمس الدین عظیمی نے ہمیں سب انسانوں کو تیری طرف بلانے کے لیے جو کوشش اور کاوش کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، یا اللہ تو ان کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی سعی کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ تو اپنے ان بندوں سے راضی ہو جا. یا اللہ تو اپنے ان بندوں سے راضی ہو جا. یا اللہ تو اپنے بندے محمد عظیم برقیہ سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے بندے خواجہ شمس الدین عظیمی سے یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں سب پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں عطا فرما. سب کے گھروں میں خوشی اور خوشحالی عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما. سب کو یا اللہ پاکیزہ طیب روزی عطا فرما اور خیر و برکت کے ساتھ وسیع بابرکت روزی عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں محبت، حسن سلوک اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
اولاد کو والدین کی ادب احترام کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن والدین پر اولاد کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کی یا بھائیوں پہ بہنوں کی یا والدین پہ بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا فرما۔ یا اللہ سب والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکھ عطا فرما۔ یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما، پاکستان پر یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، ہمارے ملک پہ یا اللہ اپنی مہربانیاں فرما، پاکستان کو مضبوطی استحکام اور پاکستانی قوم کو ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو وبائی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس وبا سے نو انسانی کو نجات عطا فرما، اس وبا سے نو انسانی کو نجات عطا فرما، اس وبا سے نو انسانی کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب پر کرم فرما، سارے عالم اسلام پر کرم فرما، یا اللہ سب انسانوں پر کرم فرما۔ اور یہ دنیا یا اللہ تیرے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ یہ دنیا امن کی اور سلامتی کی جگہ بن جائے۔ یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور یا اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور جو کچھ مجھ عاجز بندے نے عرض کیا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میرے لیے، اپنے لیے، سلسلے کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کریں کہ ہم سب صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے، سعید زندگی عطا فرمائے۔ بہت پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرنا، اور میری طرف سے سب کو ٹافیاں تقسیم کرنا۔ بڑے بزرگوں کو بہت میرا سلام عرض کریں اور دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس خدمت کے لیے مأمور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اس میں قبولیت عطا فرماؤ۔ سلسلہ عظیمیہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ ان کے جو بچے ہیں، سلسلہ عظیمیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کو ہمت دے، توفیق دے، اور جو کچھ ہم ضعیف لوگوں سے کچھ ہو سکا ہے یا اللہ اس کو قبول فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے دوست، درخواست ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ ہمیں آپ کی نسبت سے فیض ہوتا ہے، اور یہاں وہاں جہاں بھی ہم رہیں آپ کے تابعدار، آپ کے غلام اور آپ کے مشن کے کارندے بن رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام آپ کی آل کو، حضرت بی بی خاتون جنت کو، اور تمام عزیزوں، رشتہ داروں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کو میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.